السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی میریکل اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ جنہوں نے لکھا ہے، جن کی یہ میریکل اسٹوری انہوں نے لکھا ہے، میری 9 سال کے بعد دعا قبول ہو گئی، تو میں نے سوچا میں بھی اپنی میریکل اسٹوری شیئر کروں۔ میری اسٹوری بہت لمبی ہے اور مجھے 9 سال میں کیا ہوا وہ بھی بتانا ہے، لیکن میں کوشش کروں گی اس کو شارٹ میں لکھنے کی۔ تو بات یہ ہے 2016 کی ہے، میں شادی میں باہر گئی تھی۔ وہاں میری نظر اچانک ایک لڑکے پر پڑی اور پتہ نہیں اس لڑکے میں ایسا کیا تھا جو میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گئی ان پہ، اور بار بار بس اس لڑکے کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اور وہ لڑکا کی نظر بھی میرے اوپر پڑی، وہ بھی یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی بار بار مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن پتہ نہیں میں خود کو دیکھنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اور اس ہی دن ہمیں شادی سے گھر جا رہے تھے، وہیں لڑکے کی گاڑی خالی جا رہی تھی، تو میری فیملی میں سے کوئی جانتا تھا وہ لڑکے کو، تو انہوں نے کہا ہمیں لفٹ دے دو۔ ہم سب ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے، مانو جیسے میری دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی، اور ہم ایک دوسرے کو ارائز میں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہمیں چھوڑ کے وہ چلے گئے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ جب میں گھر پہنچی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لڑکے کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ 2 دن گزرے پھر بھی وہ میرے مائنڈ سے نہیں نکل رہا تھا۔ 3 دن مجھے دل میں یہی خیال آیا، اور سوشل میڈیا پہ میں نے ان کا نام سرچ کرا، ان کو فائنڈ کرا۔ مجھے ان کا نام پتہ تھا، پھر میں نے نام سرچ کر کے پروفائل بہت فائنڈ کی اور مجھے مل گئی، ان کی پک تھی تو میں نے ان کو پہچان لیا۔ پھر دماغ منع کر رہا تھا کہ ریکویسٹ نہ بھیجوں، لیکن میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا، تو میں نے بہت سوچا، پھر میں نے ریکویسٹ بھیجی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایکسیپٹ کی۔ پہلے ہم دوست بن کے بات کر رہے تھے، اور اچانک ایک دن انہوں نے مجھے پرپوز کیا۔ مجھے تب میں حیرت میں رہ گئی کہ میں نے اپنے دل کی بات بتائی۔ جب میں نے پہلی بار میسیج کیا تو میں نے بتایا تھا کہ میں آپ سے شادی میں ملی تھی، تو انہوں نے بھی پہچان لیا۔ ہم بات کرتے رہے 2018 آیا، اور اس ٹائم لڑکی کی فیملی والے ان کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، تو مجھے بتایا میری شادی کی گھر میں بات چل رہی ہے، تو میں نے کہا ہمارے رشتے کی بات کرو۔ انہوں نے بات کی اپنے گھر میں ہماری کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی فیملی والوں کو یہ سوچ تھی کہ لڑکی لو کرتی ہے ایسا تو وہ اچھی نہیں ہوتی، گھر کے کام وغیرہ نہیں کرتی، تو ان کی فیملی والوں نے یہ سب سوچ کر منع کر دیا۔ آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے جب میں اتنا روئی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ مجھے بہت برا فیل ہو رہا تھا، اور مجھے ریئل میں ٹرو لو تھا اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ میرا فرسٹ لو تھا۔ نماز تو پڑھتی تھی، لیکن مجھے اللہ کتنا اچھا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے وہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور سو بھی نہیں پا رہی تھی۔ سو بھی جاؤں تو دل گھبرا جاتا تھا، آنکھیں کھل جاتی تھیں اور رو دیتی تھی۔ میں نے بہت بار اس لڑکے سے کہا پلیز میں آپ کے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ اپنی فیملی کو راضی کرو، تو لڑکے نے کہا میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، اب میں کیا کروں، میں بھی کسی اور جگہ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ایک دن میں نے سنا ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ ان کی فیملی والوں نے بہت جلدی کی، ہمارا ایسا تھا تو اس لڑکے کا میسیج آیا میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، اور میں سچ ہی نہیں مان رہی تھی۔ پھر مجھے ان کے ہونے والی وائف کی پک بھیجی، تب میں نے یقین کیا۔ میں بہت زیادہ روئی، اور میں بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ اور لکھا ہے کہ 2020 میں میرا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ تب بھی وہ لڑکے کو میں اپنے مائنڈ سے نہیں نکال پا رہی تھی، بالکل بھی خوش نہیں تھی، پر میری شادی 1 سال کے بعد طے ہو گئی، 1 سال کے بعد ہوگی۔ تو وہ دوران وہ لڑکے کا اچانک فون آیا، میں نے کال اٹھائی تو وہ لڑکا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ٹھیک نہیں تھی، میری امی نے اس سے شادی توڑوا دی۔ تب میں دل ہی دل میں خوش ہوئی، لیکن میرا رشتہ تو طے ہو چکا تھا۔ میں نے بتایا کہ ایسا ہے، تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ ٹرائی کرو گھر میں بات کرنے کی، مجھے یہ لڑکے سے شادی نہیں کرنی۔ تو جیسے تیسے میں نے ہمت کی اور میری فیملی کو بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میرے گھر والوں نے کہا ایسا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا، وہیں رشتہ طے کر دیتے تمہارا۔ پھر میں نے کہا ان کی فیملی والے نہیں مان رہے، اور اس کی جلدی میں شادی کروا دی۔ تو ابا نے کہا مجھے بتاتی، میں خود ان کے گھر جا کر بات کرتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب عزت کی بات ہے۔ پھر میرے فیملی والے نہیں مانے، 2023 میں میری بھی شادی ہو گئی۔
ایک میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں تھی، میرا دل اپنا ہی نہیں پا رہا تھا کہ اکیلے میں بہت روتی تھی۔ ایک دن انسٹاگرام پر ایک میں نے آئی ڈی دیکھی تو میں نے ساری پوسٹ پڑھی، معلوم ہوا تھا کہ اللہ سے دعا کرنے سے، یقین رکھنے سے سب ممکن ہو جاتا ہے، ساری ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں۔ میں ہر روز 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھتی تھی، صلاۃ الحاجات نفل پڑھتی تھی، نماز چاشت بھی پڑھتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف، سورہ رحمان، سورہ مزمل اور وظیفے کی سب پڑھتی تھی، روز دعا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ساری دعائیں قبول ہو رہی تھیں۔ ایک دن میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں میرے دل میں اچانک سے یہ دعا نکل گئی، یا اللہ کچھ ایسا کر دو اس کے ساتھ کہ میرا رشتہ ٹوٹ جائے، میرا کچھ نام بھی نہ آئے۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک دن جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ایسا تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری فیملی نے، اس کی فیملی نے بہت کوشش کی، یہ سب جانے کے بعد بھی رشتہ بچا رہے، اور یہ سب جان کے میں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور اس لڑکے نے خود ہی میرے ساتھ رشتہ توڑ دیا اور میرا کچھ بھی نام نہیں آیا۔ تب میں بہت خوش ہوئی اور اس لڑکے کو میں نے کانٹیکٹ کیا۔ اب تک انہوں نے بھی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ میں نے ان کو سب بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نے بھی شادی نہیں کی، اب ہم شادی کرتے ہیں۔ اور میں شادی کے دوران یو کے کے لیے اپلائی ہوئی تھی۔ میری طلاق کے بعد میں نے عدت فنش کی اور اس کے بعد میرا ویزا کی نیوز آئی کہ مجھے ویزا مل گیا ہے۔ میری ویزا کی نیوز آتے ہی میں پھر سے اپنے گھر میں بات کی اس لڑکے سے شادی کے لیے۔ میری فیملی نے کہا تمہیں ویزا مل گئی، تم یو کے جاؤ، لائف بنے گی۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یو کے آتا ہوں، میں بھی اپنا کام شروع کرواتا ہوں۔ میرے گھر میں بات کی، وہ بھی یو کے آئیں گے، اب تو میرا رشتہ طے کروا دو، تو پھر بھی نہیں مانے میری فیملی والے کہ ابھی تم یو کے جاؤ، پھر ہم بعد میں دیکھیں گے جب اس لڑکے کو یو کے آنا ہوگا۔ ایک دن میرے ابا کا کال آیا اور انہوں نے مجھے سامنے سے کہا کہ اس لڑکے سے کہو کہ ہمارے گھر پہ رشتہ بھجوائے۔ پھر میں نے اس لڑکے کو کہا رشتہ بھجواؤ، میرے ابا نے کہا ہے، تو انہوں نے رشتہ بھجوا دیا اور سب بہت خوش ہوئے اور میرے گھر پہ سب آئے، رشتہ طے ہوا۔ پتہ نہیں اچانک سے میرے ڈیڈ نے، امی نے کال کر کے مجھے یہ سب سامنے کہا۔ میں دعا کر رہی تھی سامنے سے کہیں اور ہو جائے۔ وہ لڑکے کو یو کے آنے کے لیے ویزا ملی نہ، تو امی ابو نے سوچا اب کر دیتے ہیں، وہاں جا رہا ہے تو لڑکا۔ اور 3 مارچ 2024 کو میری انگیجمنٹ ہوئی۔ انشاءاللہ جلد ہم نکاح بھی کریں گے، اور ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم یو کے میں سیٹ ہو جائیں۔ سوری، معاف کرنا، بہت کوشش کی شارٹ اسٹوری بتاؤں، لیکن 9 سال کی اسٹوری لمبی ہو گئی۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اس میں اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ اللہ پہ پورا یقین رکھنا، جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ بھی مل جاتا ہے۔ ہم دونوں کو بالکل نہیں پتہ تھا کہ ہم پھر سے ایک ہوں گے اور ہماری شادی جو ہوئی تھی وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور میں آج بھی سوچتی ہوں، یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس یقین رکھو سچے دل سے، اور اللہ تعالیٰ ہی دل میں خیال پیدا کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے تبھی ہم دعا کرتے ہیں۔ اس سے کسی بھی چیز کی اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔